بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ زبان کے ہی کڑوے ہیں تو آپ کے اچھے دل کا اگلا بندہ اچار ڈالے گا۔ اور اس وقت سے میرے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں زبان کا برا ہو سکتا ہوں لیکن دل کا برا نہیں ہوں۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، حدیث ہے کہ اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ مومن کی نشانی ہے، مسلم ہونے کی نشانی ہے، مطلب کہ یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں زبان سے جواب نہیں دیں گے تو لوگ کمزور سمجھیں گے۔ اگلے بندے کو دبانے کے لیے لوگ بد زبان ہو جاتے ہیں، اونچا بولتے ہیں۔ ایک بات سمجھ لیں، سننے والا کتنا بھی بہادر کیوں نہ ہو، اس کا دل دکھتا ہی ہے۔ دل کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے، بے شک، لیکن جو دل میں ہوتا ہے زبان اس کا ہی عکس ہوتی ہے۔ جو دل میں ہوگا وہ زبان پر آئے گا ہی آئے گا۔ دل سے لوگوں کو عزت دینے کی کوشش کریں گے تو زبان سے بھی اچھے کلمات ادا ہوں گے۔ اگر دل میں ہی آپ اگلے انسان کو اپنے آگے خاک سمجھیں گے تو زبان پر بھی وہی الفاظ آئیں گے۔ ہم ہمیشہ اپنے سے کمزور پر زبان کے وار کرتے ہیں، اپنے سے مضبوط یا طاقتور لوگوں کے آگے ہم غصہ نہیں کرتے۔ اللہ کو نہیں پسند اس کے بندے کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے، بد زبانی کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے پوزیسو ہے، اسی لیے انہوں نے غیبت اور غیب جوئی سے منع کیا ہے۔ ہمارا ہر ایک لفظ لکھا جاتا ہے، جو بھی ہمارے منہ سے نکلتا ہے، اچھا یا برا، اور ان کا حساب دینا پڑے گا۔ سب کچھ ہوا میں نہیں جا رہا۔ اب آپ خود کو دیکھ لیں کہ آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ آپ تو سب سے ادنا درجہ بھی نہیں پورا کر پا رہے، مسلم ہو کر آگے کیا کریں گے؟ آپ خود کو یہ کہہ کر بیوقوف بناتے ہیں کہ میں زبان کا برا ہوں تو کیا ہوا، دل کا تو اچھا ہوں۔ یہ بس آپ کو لگتا ہے کہ آپ دل کے اچھے اور نرم ہیں۔ جو لوگ دل کے نرم اور اچھے ہوتے ہیں وہ زبان کے بھی نرم اور اچھے ہوتے ہیں۔ دل اور زبان کی نرمی دونوں متوازن چلتی ہیں ساتھ ساتھ۔ خود کو یہ مزید بیوقوف مت بنائیں اور اپنے اوپر کام کریں، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ اپنے دل میں سوچیں کہ آپ غلط کرتے ہیں۔ جب تک آپ خود تسلیم نہیں کریں گے آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور اگر یہاں ٹھیک نہیں ہوں گے تو اس کا نتیجہ وہاں جا کر بھگتنا پڑے گا جہاں لین دین ہی صرف نیکیوں میں ہوگا۔ تب پھر اپنی نیکیاں ان لوگوں میں بانٹنی پڑیں گی جن کے ساتھ بد زبانی کی تھی، جن کا دل دکھایا تھا، جن پر غصہ کیا تھا۔ تب آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں باقی رہے گا۔ ابھی تو وقت ہے اس چیز کو سدھار لیں تاکہ آگے آسانی ہو جائے۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں ساری عمر لگ جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے سب نے آپ سے محبت کی تھی، جب آپ مر جائیں گے سب آپ سے محبت کا اظہار کریں گے، لیکن درمیانی مدت میں پیار کا نظام آپ کو خود چلانا ہوتا ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اس سے سب محبت کرتے ہیں۔ جس کو زبان پر کنٹرول ہوتا ہے وہی سب کو اچھا لگتا ہے۔ بدتمیز اور منہ پھٹ لوگوں کو دنیا والے بھی پسند نہیں کرتے۔ اب آپ خود سوچ لیں آپ کو کیا بننا ہے، بد زبان بننا ہے یا زبان پر کنٹرول سیکھنا ہے؟ اللہ پاک ہماری اصلاح کرے، آمین۔